اینکر منصور علی خان ہے، وہ اپنا ویلوگ کرتے ہیں یوٹیوب پر۔ جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں، جواب دو ہارون آباد والوں۔ اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عروہ انفارمیشن اینڈ اسلامک یوٹیوب چینل، اور میں ہوں عروہ اختر شاہین۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ پاکستان کے اندر جنرل الیکشن 2024 ہے جو کہ 8 فروری کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہر پارٹی اپنے جلسے کر رہی ہے، ریلیاں نکال رہی ہے۔ ہارون آباد کا جو حلقہ ہے وہ حلقہ تو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر چودھری نور الحسن تنویر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل وائٹل گروپ آف کمپنی کے چودھری غلام مرتضیٰ صاحب ایم پی اے کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں، اور چودھری اجاز الحق صاحب قومی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جے یو آئی فے کی طرف سے مولانا وحید صاحب کتاب کے نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور مختلف کینڈیڈیٹ اس حلقے میں موجود ہیں۔ تو جہاں پہ ہر کینڈیڈیٹ اپنے الیکشن کے درمیان جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کر رہا ہے، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی چودھری نور الحسن تنویر کی قیادت میں 30 جنوری کو ایک جلسہ منعقد کیا جناح اسٹیڈیم ہارون آباد کے اندر، اور اس جلسے کے اندر قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائیں۔ اب یہ جو جلسہ کیسا ہوا، جلسے کے حوالے سے مختلف لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ عوام نہیں تھی، یہاں پہ عوام کے اندر جوش و جذبہ نہیں تھا، لوگ کم تھے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک جتنے بھی الیکشن کے دوران جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، اکثر ان کی میڈیا رپورٹس دیکھی ہے تو ان کے اندر میکسیمم لوگ 8 سے 12 ہزار کے درمیان ہوتے ہیں۔ کہیں بھی اس سے زیادہ کسی جلسے میں رش نہیں ہوا۔ الیکشن کے دوران الیکشن کمپین کے اندر جو جلسے ہوئے ہیں ان کے اندر میکسیمم جو عوام تھی وہ 8 سے 12 ہزار کے درمیان ہے۔ لیکن ہارون آباد جو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیکورڈ ایریا ہے اور پاکستان کا آخری حلقہ بنتا ہے ضلع بھاونگر کی تحصیل ہارون آباد کے اندر، میاں محمد نواز شریف صاحب کا جب جلسہ ہوا اور اس جلسے میں جب وہ آئے تو ایک عوام کتنی تھی، میں حقائق کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ پہلی بات کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی لینڈنگ ہارون آباد کی حدود سے 5 سے 7 کلومیٹر دور ایک فیکٹری کے اندر کروائی گئی، اور وہاں سے وہ ایک ریلی کی شکل میں گراؤنڈ کے اندر پہنچے۔ کیونکہ انتظامیہ نے اس جلسے کے جو انتظامات کیے تھے ان کے اندر انہوں نے لائٹیں بھی لگائی تھیں، تو جس سے لوگ یہ سمجھے کہ یہ جلسہ رات کو ہوگا، اس لیے انتظامیہ نے لائٹیں لگائی ہیں۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب تقریباً 4 بجے کے قریب جلسہ گاہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے، اور جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ جو اپنی دکانوں پہ تھے، اپنے گھروں میں تھے یا کسی اور کام میں مشغول تھے کہ جب ہیلی کاپٹر کی آواز آئے گی تو ہم لوگ جلسہ گاہ کے اندر پہنچ جائیں گے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں گے۔ لیکن کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر ہارون آباد کی حدود سے 7-8 کلومیٹر دور اتارا گیا تو لوگوں کو ہیلی کاپٹر کی آواز نہیں آئی، اور لوگ یہ سمجھے کہ ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب جلسے کے اندر نہیں پہنچے۔ تو جب میاں صاحب آئے اس وقت جلسے کے اندر کتنی عوام تھی، میں تقریباً میاں صاحب کے آنے سے آدھے گھنٹے پہلے جلسہ گاہ کے اندر پہنچا، اس وقت تقریباً آدھے سے زیادہ جو جلسہ گاہ تھی وہ کمپلیٹ بھری ہوئی تھی۔ اس کے اندر آگے لوگ اتنے زیادہ تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک چیئر کے اوپر 4 لوگ 3 لوگ کھڑے تھے، اور لوگ آگے جانے کی کوشش میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی آمد ہوتی ہے اور ان کے ساتھ جو ریلیاں آئیں، جو ایم این اے جیسے بھاونگر سے لوگ آئے، فوٹ آباد سے لوگ آئے، منشن آباد سے لوگ آئے، اور مقامی جو لوگ ریلیوں کی شکل میں آئے قیادت کے ساتھ، جب وہ آئے تو اس کے آنے کے بعد عوام کی تعداد اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اور جلسے کے درمیان کتنی عوام تھی، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اینکر منصور علی خان ہے، وہ اپنا ویلوگ کرتے ہیں یوٹیوب پر، میں ان کا ویلوگ اکثر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اندازے کے مطابق تقریباً 15 سے 17 ہزار کے قریب عوام تھی۔ آپ کو پتہ جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ مطلوبہ مقدار سے کم مقدار میں لگایا جاتا ہے،
تو اینکر منصور علی خان کے مطابق اس گراؤنڈ کے اندر 15 سے 17,000 لوگ تھے، اور آپ یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہرون آباد جیسے ایریے میں جہاں پر کئی لوگ تو پاکستان میں یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ہرون آباد کس طرف ہے اور ضلع بھاونگر کس طرف ہے، اس ایریے کے اندر ایک شارٹ کال کے اوپر جلسہ کروانا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہرون آباد کے اندر بلانا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس شارٹ نوٹس کے اوپر اتنی عوام کو جمع کرنا بہت کامیابی والی بات ہے، تو اسے آپ بہت بڑا جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے مطابق 17 سے 18,000 لوگ تھے، اور میں نے پورے پاکستان میں ابھی تک الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں ان کے اندر میکسیمم 8 سے 12,000 کے درمیان عوام ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ جلسہ تو بہت بڑا جلسہ تھا، اور میرے اندازے کے مطابق کم سے کم عوام 24 سے 25,000 کے قریب ہوگی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، یہ میں حقائق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ اور جب محترمہ مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی، ان کی میں ایک ویڈیو ابھی آپ کو چھوٹی سی دکھاتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ نہ یہ سیاسی جماعت ہے نہ یہ سیاسی مقدمہ ہے، جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں، جواب دو ہرون آباد والوں، کیا سیاسی جماعتیں میں دیکھ کر پولیس والوں کی ہڈیاں توڑواتے ان کے سر پھڑواتے؟ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ کتنی عوام ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب جلسے کا اینڈ ہونے والا ہو تو عوام اینڈ ہونے سے پہلے ہی نکلنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس گراؤنڈ جلسہ گاہ کے اندر سے عوام نے نکلنا شروع نہیں کیا، عوام کا جوش و خروش ویسے ہی برقرار تھا، اور میاں صاحب نے اپنی تقریر کے اندر اپنے مخالفین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ یہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ دوسری میاں صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب نے ان کا جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی ان کے کینڈیڈیٹ کو برا بھلا کہا۔ تو اس جلسے کے اندر جو تعداد تھی، ان کا جو جوش و خروش تھا، وہ آپ نے اس پیچھے ویڈیو میں بھی دیکھ لیا ہے۔ تو اب یہ جو جھوٹا پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ جلسے میں لوگ نہیں تھے، جلسے میں جوش و خروش نہیں تھا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک قومی لیڈر ہیں اور وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں، تو آپ یہ جو جھوٹا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس جلسے کے اندر خواتین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انتظامیہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے جلسے کے اندر خواتین آئیں گی، لیکن ان کی سوچ سے زیادہ خواتین آئیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور یہ جھوٹا پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ ہار جیت مقدر والی بات ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے مخالفین سے اختلاف کریں، مخالفت نہ کریں۔ اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے، اختلاف رائے سے کیا جاتا ہے اور مخالفت کسی انسان سے کیا جاتا ہے۔ اختلاف میں دوستی، تعلق، رشتہ داری ختم نہیں ہوتی، جبکہ مخالفت کے اندر دوستی، رشتہ داری اور تعلق ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس حقائق کو تسلیم کریں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پراپوگنڈا سے باز آئیں۔ اور آخر میں پھر گزارش کروں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔